جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھے. یہ اتنا بڑا انعام ہے. اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے اور کثرت کے ساتھ خوب گج وج کی درود پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں اور عظیم متقی اور ایک زاہد پرہیزگار، اور اس سے بڑھ کر کیا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ سعد بن ابی وقاص جنتی ہے. یہ ان 10 خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جن کو رسول اللہ نے نام لے کر کہا کہ میرا سعد جنتی ہے. وہ جنتی شخص جس کو دنیا کے اندر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ سعد تم جنتی ہو، وہ اس قدر اعلیٰ صفات کا مالک ہوگا. سبحان اللہ. ایک مرتبہ وہ اپنے جانوروں اونٹ اور بکریوں کو چارہ وغیرہ کھلا رہے تھے، ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے، صفائی ستھرائی سلسلہ ہو رہا تھا. تو ان کا صاحبزادہ، ان کا بیٹا آیا عمر بن سعد، اس نے آ کر کہا کہ ابا جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عجیب معاملات میں پڑے ہوئے ہیں. آپ یہاں بکرے اور اونٹوں اور بکریوں کو صاف ستھرا کر رہے ہیں اور وہاں خلافت کی عہدوں کی بات چل رہی ہے، وہاں یعنی اعلیٰ عہدوں اور خلافتوں کی بات ہو رہی ہے. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں بکریوں کے ساتھ؟ آپ یہاں اونٹوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا اس کو خاموش ہو جا، چپ ہو جا. ان اللہ یحب العبد التقی الخفی الغنی. فرمایا اللہ، میں نے اپنے آخری نبی محمد عربی رسول ہاشمی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ اس بندے کو پسند فرماتا ہے جس کے اندر 3 صفات ہوں. جس کے اندر یہ 3 صفات ہوں اللہ اسے پسند کرتا ہے. وہ متقی بھی ہو، وہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی عطا کردہ غنا جو ہے وہ اس کا بھی مالک ہو، اور وہ گمنامی کو پسند کرتا ہو. یہ 3 صفات جس کے اندر ہوں اس کو رب پسند کرتا ہے. مجھے شہرت کی کوئی حوث نہیں. اور متقی کیسے، وہ پرہیزگار کیسے؟ یعنی یہ 3 صفات جو ہیں وہ جس کے اندر آ جائے، پہلی جو صفت بیان کی وہ تقوی بیان کی، پھر غنا بیان کی، پھر گمنامی بیان کی. یہ 3 صفات جس کے اندر آ جائیں وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. دیکھیں اس میں بڑی بات یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے پیار کرے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ بندہ اپنے خالق حقیقی کو پہچانے، اپنے رب وحدہ لا شریک کی پہچان پیدا کرے. اور لوگ تو یعنی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو بھی معبود بنا کر وہ ان کی آگے عبادت تو کر رہے ہیں، جھک تو وہ بھی رہے ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ بندہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے حقیقی پروردگار کو پہچانے اور اس کی عبادت کرے. یہ بڑی بات ہے. اس سے آگے یہ ہے کہ بندہ اپنے خاص اپنے پروردگار کے لیے عبادت کرے اور پھر اپنے رب ہی کے آگے جھکے، اپنے رب کی محبت اس کے سینے میں ہو، اس کے غیر کی محبت سینے میں نہ آئے. یہ بھی بڑی بات ہے، بڑی کامیابی ہے، بگ اچیومنٹ ہے. لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ بندہ ہوا نا، مخلوق ہو کر اپنے رب سے، خالق سے پیار کر رہی ہے. خالق کے احسان ہے، خالق دے رہا ہے، رزق بھی اسی کا. یہ سمندروں کے اندر یہ جناب والا پانی کی فراوانی اسی کی، یہ بارش اسی کی، یہ زراعت، یہ ثمرات، یہ کھیت، یہ باغات، یہ سبزہ، یہ گل گلزار، یہ باغات، ہر شے اسی کی عطا کرتا ہے. بندے ہی کے لیے ہے. کائنات کو بندوں کے لیے مسخر کیا ہے، اپنی مخلوق کے لیے بنایا ہے. تو مخلوق اگر خالق سے پیار کرے تو یہ بھی بڑی بات ہے. لیکن یہ تو خالق کی عطاؤں کے ساتھ بھی متصل ہے کہ خالق نے دیا کتنا ہے، رب نے عطا کتنا کیا ہے، اس عطا کی وجہ سے وہ محبت کرے. یہ بھی ایک الگ بات ہے، یہ بھی بڑی بات ہے. لیکن انس کے باوجود خالق کائنات جل جلالہ جو انس مخلوق کو بھی پیدا کرنے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے، اور اس زمین کو بھی بنانے والا، عرش معلیٰ کو بنانے والا، آسمانوں کی چھتوں کو بھی کھڑا کرنے والا، اور سمندروں کی فراوانی
بچھانے والا, اس سبزے کو سبز چادر کو زمین پر بچھانے والا, ان ریتوں جیسے بڑے بڑے صحراؤں کو بچھانے والا, بڑے بڑے پہاڑوں کو مسخر کرنے والا, اور ان تمام جنگلات کو مسخر کرنے والا, ان تمام بیابانوں کو اور ویرانوں کو بنانے والا, ہر طرح کے معاملات کو کرنے والا وہ رب کریم جل جلالہ جس بندے سے پیار کرے اس کی شان کیا ہو. بندہ پیار کر رہا ہے تو وہ بندے کو ملا کتنا ہے, یہ تو میں نے بیان کیا, بندے کو دیا کتنا ہے اس رب نے, یہ پہاڑ, یہ سمندر, یہ ایک, یعنی یہ نہیں کہ جناب اگر کسی ایک کو ملے گے تو وہ خوش ہوگا کہ مجھے ملے, بلکہ انسانوں کے لیے بنائی گئی یہ کائنات, اس بندے کے لیے بنائی گئی. اور بندے سے رب نے کیا فرمایا, الا لیعبدون, تجھے سب کچھ تیرے لیے ہے, تجھے صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے, سب کچھ تیرے لیے ہے, تجھے الا لیعبدون وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, جن اور انسان سنو میں نے صرف تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے, سب کچھ تمہارے لیے ہے لیکن تم میرے لیے ہو. رب کریم جل جلالہ سے بندہ پیار کرے تو یہ بڑی بات ہے, لیکن رب جسے اپنا محبوب کہے, رب جس سے پیار کرے اس کی کیا شان ہے, سبحان اللہ. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 صفات بیان کی, فرمایا کہ اللہ ایسے بندے سے پیار کرتا ہے جو متقی ہو. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس کی تفسیر میں بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو سورہ بقرہ کے اندر ہے ھدی للمتقین, یہ جو قرآن ہم نے نازل کی ہے کتاب یہ متقین پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. دوسری جگہ آگے چل کر فرمایا ھدی للناس, یہ لوگوں کے لیے, انسانوں کے لیے ہدایت ہے. امام فخر الدین رازی بڑی کمال کا نقطہ بیان فرماتے ہیں تفسیر کبیر اپنی مایہ ناز تعلیف تفسیر کے اندر, فرماتے ہیں دیکھو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو یہاں یہ کہا کہ ھدی للمتقین ہدایت ہے متقیوں کے لیے قرآن, وہ وہاں کہا ھدی للناس ہدایت ہے انسانوں کے لیے. فرمایا میرے نزدیک میرا قول یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا مجھے فرمان ہے کہ ھدی للمتقین ھدی للناس دونوں اپنی جگہ ہے. کہا مثال کے طور پر ایک بندہ بس کے اندر سفر کر رہا ہے, مثال دے کر کہہ رہا ہوں, ایک بندہ بس کے اندر سفر کر رہا ہے, مکے سے لے کر مدینے جا رہا ہے, اس بس کے اندر 72 مسافر بیٹھے ہیں, پیسنجر ہیں, وہ بس جا رہی ہے مدینے کی طرف. کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسافر بس کو مدینے لے کے جا رہے ہیں, اور کوئی بندہ کہے کہ ڈرائیور ان مسافروں کو مدینے لے کے جا رہا ہے. بات ہے دونوں پہ ایک ہی ہے کہ مسافر ان سب میں پہنچ رہے گی جگہ ہے, اور لے کے جو جا رہا ہے وہ بھی لے کے جا رہا ہے. ڈرائیور ان 72 پیسنجر کو 72 مسافروں کو لے کر مدینے جا رہا ہے, یہ 72 مسافر مدینے جا رہے ہیں, ایک ہی بات ہے لیکن جدا جدا ہے, علیحدہ باتیں ہیں. بات ایک ہی ہے کہ جہاں مدینے ہی رہے ہیں, 72 ہی ہے, گاڑی ہی چل رہی ہے, لیکن کہنے کا انداز جدا ہے. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں کا ھدی للمتقین کہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے, یہاں کا ھدی للناس ہدایت ہے انسانوں کے لیے. فرمایا حقیقت میں انسان اسی کو سمجھتا ہوں جس کے اندر متقی پن, میں حقیقت میں اسے ہی انسان سمجھتا ہوں جو اللہ سے ڈرنے والا ہو. تو انسانوں کی شکلیں, انسانی شکلوں کے اندر کتنے ہی لوگ ہیں, عیسائی بھی ہیں, مجوسی بھی ہیں, عیسائی وغیرہ وغیرہ ہوں, یہودی, یہ بت مت, یہ ہندو, یہ پنڈت, یہ اس طرح کے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, رب کوئی نہیں مانتے. نافرمانی تو بات کی بات, رب کوئی نہیں مانتے, اس سے بڑھ کر شرک اور کیا, رب کی نافرمانی اس سے بڑھ کر کیا. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہدایت ہے متقیوں کے لیے اور ھدی للناس ہدایت ہے انسانوں کے لیے. فرمایا اصل حقیقی انسان وہی ہے جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہے, اپنا رب کو خوف پیدا کرنے والا ہے. تو متقی کی جو صفت بیان کی وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس کو خاموش ہو جائے, ان اللہ یحب العبد التقی خفیش الغنی. فرمایا اللہ رب العالمین جل جلالہ یہ دنیاوی حرص و لالچ اور طمع رکھنے والوں لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ رب العالمین یہ جناب والا اپنی نیک نامی چاہنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ رب العالمین جل جلالہ
بدکار نافرمان لوگوں سے محبت نہیں کرتا. اللہ پسند کرتا ہے تو متقی پرہیزگار کو کرتا ہے. اللہ پسند کرتا ہے تو غنا کو, بے پرواہ آدمی کو جو دنیاوی مال و حرص لالچ سے بے پرواہ ہو, اللہ پسند کرتا ہے تو ایسے کو کرتا ہے. اور اللہ پسند کرتا ہے تو گمنام آدمی کو جو اپنی شہرت نہیں چاہتا, اللہ اسے پسند کرتا ہے. تو جو اپنی آخرت سنوارنا چاہتا ہو, متقی, تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ جو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ با سبحان اللہ کیا بات ہے, حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے, اب یہ تقویٰ آپ سن رہے ہیں, متقی متقی تقویٰ تقویٰ, اب یہ اسی تقوی کا جواب دیکھیں. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کے پاس سے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, اے کعب ہمیں بتاؤ, اے کعب ہمیں بتاؤ کہ یہ تقویٰ کیا ہے. تو آپ نے بھی سنا عمر یہ تقویٰ کیا چیز ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑے عالم, کتنا بڑے امیر المؤمنین, آپ نے فرمایا عمر یہ بتاؤ تو یہ تقویٰ کیا ہے. اللہ اکبر, کعب کا جواب سن, سبحان اللہ. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یا امیر المؤمنین, اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جب آپ نے کانٹے دار جھاڑیوں کے اندر سے کبھی سفر کیا, ایسا راستہ آپ کو نظر آیا ہو, ایسے راستے سے گزرے ہوں جہاں کانٹے کانٹے جھاڑیاں ہوں, کہا ہاں گزرا ہوں. کہا کیسے گزرتے ہیں. کہا جب میں یہاں سے ایسی جگہ سے گزرتا ہوں تو اپنا دامن اٹھا لیتا ہوں, اپنا دامن بچا بچا کے چلتا ہوں کہ کانٹے پوس نہ ہو جائیں. تو کہا فرمایا تقویٰ, یہی تقویٰ. دنیا ایک طرف شیطان کی جالیاں ہیں اور دوسری طرف وہ جناب والا نفس کے کانٹے دار جالیاں ہیں. اب بندہ ان دو کے درمیان سے اپنا دامن تقویٰ کے ساتھ بچا کے گزرے گا. اللہ کا خوف دل میں داخل کرنے کو تقویٰ کہا جاتا ہے. رب سے ڈرنے کا مطلب تقویٰ کہا جاتا ہے. جس کے سینے میں رب کا خوف نہیں ہوگا, بے باکی اس کے اندر آئے گی, ہر طرح کی نافرمانی اس کے اندر آئے گی. رب جل جلالہ کی نافرمانی بے باکانہ دلیرانہ کرتا پھرے گا. اللہ اکبر. رات کو مجھے استادوں نے ایک پوسٹ سینڈ کی میرے موبائل پہ. وہ یہ تھی کہ ایک خاتون, ایک عورت, اس کا بھائی فوت ہوا, یہاں قریبی علاقے کی بات آ رہا, یہ رات کا واقعہ تازہ, قریبی ایک علاقے میں ہمارے یہاں ایک بندہ فوت ہوا, اچھی عمر کا, بڑی عمر کا تھا. وہ اس کا انتقال ہوا تو اس کی بہن رونے لگی, لوگوں سے فریاد کرنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے صرف اپنے اس بھائی کے ساتھ جانے دو, میں تم سے واسطہ ڈالتی ہوں, تم سے کہتی ہوں مجھے ساتھ جانے دو. لوگوں نے کہا تو اصرار کر رہی ہو تو تھوڑا دور ہو کے کھڑے ہو جانا, ساتھ ہم آپ کو آگے قبرستان تک وہاں قبر کو اتارتے وقت آپ کو نہیں ساتھ لے کے جائیں گے. کہا ٹھیک ہے, مجھے تو وہاں تک تو لے کے چلو. اب لوگ اسے وہاں تک لے کر گئے. آگے دردناک بات کیا ہے, لوگ اسے وہاں تک لے کر گئے. جب وہ قبرستان میں رکھ چکے, اب اس نے قریب آ کر بلند آواز سے یہ کہنا شروع ہو گئی, کہنے لگی اللہ یہ جو میرا بھائی تھا اس نے 30 سال مجھے میرے باپ کی سے محروم کیے رکھا. اس نے مجھے 30 سال اپنے باپ کا جو مجھے میرے حق میں ورثہ آنا تھا اس ورثے سے مجھے اس نے محروم کیے رکھا. مجھے اس اپنے گھر کے, مجھے اپنے باپ کے وراثت کے اندر حصہ نہیں دیا. مجھے 30 سال اس نے محروم کیے رکھا. اے اللہ تو اسے اس کا بدلہ عطا کر اور اس کی شدید پکڑ فرما. میں یہ کہتا ہوں تقویٰ, پرہیزگاری, دل میں خوف الہی بندے کو نیکیوں کی طرف لے کر آتا ہے. بندہ کسی کا حق مارتے ہوئے, ایک بہت بڑی جائیداد تو دور کی بات ہے, ایک بالشت اٹھاتے ہوئے, ایک بالشت میں قبضہ کرتے ہوئے وہ یہ سوچتا جانتا سمجھتا ہوگا کہ میں رب کی بارگاہ میں نے پیش ہونا, میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. تو اتنی بے باکی, اتنی دلیری اس بندے کے اندر آتی ہے جب بندہ اللہ کے خوف سے مستثنی ہو جاتا ہے, رب کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے, پھر وہ بے باک ہو جاتا ہے. وہ بیٹیوں کی, وہ بہنوں کی, وہ گھر والوں کی, وہ بھائیوں کی جائیدادوں پہ قبضے کرتا ہے. اس وقت جب اس کے دل سے خوف نکل جاتا ہے, جب وہ اللہ سے نہیں ڈرتا. یوں کہنے کو تو مسلمان ہے لیکن دل سے خوف نکل چکا.
کیا وجہ ہے کہ ہمارے اداروں کے اندر رشوت کے بغیر کوئی لگ نہیں سکتا؟ کیا وجہ ہے؟ الا ماشاءاللہ. کیا وجہ ہے کہ اسکول چھوٹی بیسک وہ بلڈنگ سے لے کر ہائی لیول ایجوکیشن سینٹرز تک کیا وجہ ہے کہ بغیر رشوت کے کام نہیں چل رہے؟ کیا وجہ ہے کہ سود کی برباد ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہر طرف میوزیکل کلب کھل چکے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہر طرف مسلمان ہی مارے جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے چیچنیا کے اندر مسلمان، بوسنیا کے اندر مسلمانوں کے کباب بنائے گئے؟ کیا وجہ ہے کہ فلسطین کے اندر مسلمان مارے جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ کشمیر کے اندر مسلمان ہی پیچھے جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان رب کی رسی سے دور ہٹ چکے، رب کی اطاعت سے دور ہٹ چکے. اللہ اکبر جل شانہ. یہ وہ بڑے بڑے جرائم ہیں جو معاشرے کے اندر موجود ہیں. اولاد کے ساتھ ناانصافی، اور باپ اولاد کی باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ ناانصافی، بد کلامی، تلخ کلامی، بدتمیزی، یہ چیزیں عروج اور یہ چیزیں رواج پکڑتی جا رہی ہیں. اور اس کی مین وجہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو فرمان فرمایا اسکت، خاموش ہو جا میرے بیٹے. فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الخفیش الغنی. فرمایا اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو دنیا کے لیے حرص میں لالچ میں مارے پھرتے ہوں. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو دو روپے کسی کے ہاتھ میں، 2 ٹکوں کا مالک ہو، اس کو جناب والا اس کے ہاتھ پر رقم دیکھ لے تو اس کی خوشامد کرتا پھرے. اللہ ایسوں کو پسند نہیں کرتا. اور اللہ ایسوں کو پسند کرتا ہے جو گمنامی چاہتے ہوں، جو اللہ کی رضا کے لیے کام تو کرتے ہوں لیکن اپنی بڑائی نہ چاہتے ہوں. میرے امام احمد، امام اہل سنت احمد رضا شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے گھر میں بیٹھ کر تحریری فتویٰ جات دیے، اللہ کی رضا کے لیے دیے، رسول اللہ کی ناموس پہ پہرا دیا. رب کریم جل جلالہ نے شرق و غرب میں ان کا نام بلند فرما دیا. میرے داتا گنج بخش علی بھجوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے آ کر لاہور باجی گیٹ کے اندر آ کر بیٹھے اور کہا میں اللہ کے دین کی اشاعت کروں گا. کون جانتا تھا داتا علی بھجوری کو؟ کون سی آج ان کی اولادیں بیٹھی ہیں، لیکن اللہ کے لیے اٹھے، اللہ کے لیے بیٹھے، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے دیا تو قیامت تک داتا گنج بخش کا نام باقی رہے گا. عبد القادر جیلانی، اے شاہ بغداد شاہ جیلان کو کون سی ہمارا تعلق واسطہ ہے، ان کے ساتھ کون سی رشتہ داری ہے، لیکن غوث الاعظم عبد القادر جیلانی نے اللہ کی رضا کے لیے وہ سالوں سال کے سفر کیے، ویرانے کاٹے، بھوک کاٹی، اور جناب والا دریائے دجلہ کے اندر سے غسل کرتے رہے راتوں کو ٹھنڈے پانی میں، اور جناب وہ ہاتھ سے کھاتے پیتے رہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھوک ستاتی تو راستے سے چن چن کر ٹکڑے کھاتا تھا دین کے لیے، دین پڑھنے کے لیے. تو انہوں نے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا. ہر وقت ہر لمحہ اور لحظہ عبد القادر جیلانی کا ذات پر نور ہے، اور وہاں ہر لمحہ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. ایصال ثواب کا سلسلہ چل رہا. جن لوگوں نے، یہ کتنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جن کے مزار کے آج تختیاں نہیں لگی ہوئی لیکن کتابوں میں نام تابندہ چمک رہے ہیں. اللہ کے رسول سے وفا کی، دین سے وفا کی، اللہ نے ان کو بلندیاں عطا فرمائی. رب کریم جل جلالہ ہم سب کو سمجھ کی عمل توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم جل جلالہ اپنے حبیب کریم کے صدقے ہم سب کو متقی بنائے. اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت گزاری والی زندگی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ